سامنے ہے. استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے لیے نعمتوں کا استحضار بھی ضروری ہے. ہم اپنی آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں سوچتے سوچتے یہ بھی دیکھیں اگر اللہ نے آنکھ نہ دی ہوتی پھر کیا ہوتا. ہم نے ابھی کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہوئے استحضار ہے کہ اللہ نے ملکوں کی چیزیں جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, اور اللہ ہم سے کچھ نہیں کہتے ہیں, بس اتنا کہتے ہیں کہ کھانے کھاتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھنا, آخر میں الحمدللہ پڑھنا, اور دیکھو کتنی نعمتیں میں تمہاری جمع کر دی. کن پہاڑوں سے پانی تم تک پہنچایا, کن کھیتوں سے اناج پہنچا کر کے تمہارے دسترخوان پر پہنچایا. ایک وقت میں کھانے میں انسان جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے, کئی ملکوں کی بے شمار خدائی طاقتیں استعمال ہونے کے بعد پھر ہم تو کھانا پہنچتا ہے. ایک دانہ جب تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طاقتیں, سورج کی گرمی, ہوا کی لہریں, پانی کی تراوٹ, زمین کی طاقت اور انسانوں کی محنت, یہ ساری استعمال ہوتی ہیں تو ایک دانہ تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پانی تم پیتے ہو یہ میں ہی اتارتا ہوں. یہ سائنس والے بتاتے ہیں پانی کیسے بنتا ہے, پانی کا ایک قطرہ بننے کا پروسیس کیا ہے, اور کس طرح سے پانی تیار ہوتا ہے, اور ہم بے تحاشا پانی ضائع کرتے رہتے ہیں. ایک پانی کا قطرہ بننے میں اللہ کی کتنی قدرتیں استعمال ہوتی ہے, اس کا پانی کا قطرہ تیار ہوتا ہے. اور سمندر کا سارا پانی نمکین ہے, اور اس کو نمکین اللہ نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اگر وہ نمکین نہیں ہوگا تو ساری دنیا کی گندگیاں اسی میں جاتی ہیں, وہ سمندر کا پانی کچھ ہی عرصے میں خراب ہو جائے گا. اسے اس کو نمکین بنایا. وہ نمک جو ہے وہ دنیا بھر کی ساری غلاظتوں کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, کیونکہ نمک چیزوں کو گلا دیتا ہے. اب یہ نمکین پانی ہمیں پلانا ہے تو ہم پی نہیں سکیں گے, تو اللہ نے سسٹم بنایا اس کے لیے کیا کہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی کی وجہ سے بھاپ بنتا ہے, یہ بھاپ بن کر کے اوپر بادلوں کی شکل میں آتا ہے, پھر بادل سے پانی واپس برستا ہے, وہ میٹھا پانی ہو چکا ہوتا ہے. اب جب ہم پانی پیئیں گے اور اللہ کا نام لے کر کے پیئیں گے اور پھر دعا کریں گے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ, جیسے اللہ کے نبی نے, اور آخر میں الحمد پڑھیں گے. یہ پانی پینا بھی عبادت, اور استحضار کے ساتھ ہم نے پانی پیا اللہ کو یاد کر کے. بندے کہتے ہیں نا پانی پیا پھر اللہ یاد آیا, بندے کو دیکھا پھر اللہ یاد آیا, حادثہ دیکھا فوراً اللہ یاد آ گیا, خوشی دیکھی فوراً اللہ یاد آ گیا, نیند آ گئی فوراً اللہ یاد آ گیا, بیدار ہو گئے فوراً اللہ یاد آ گیا, حتیٰ کہ رات کو پیشاب کی ضرورت پڑی آنکھ کھل گئی فوراً اللہ یاد آ گیا, یا اللہ آپ نے مجھے بیدار کر دیا, اگر میری آنکھ نہ کھلتی میرا پیشاب نکل جاتا, سارا بستر خراب ہو جاتا. ہر مرحلے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی رہتی ہے. تو استحضار کی کیفیت اللہ ہمیں کو عطا فرمائے. بس یہی نعمت ہے. اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جمع ہوتے ہیں خانقاہوں میں, ذکر و اذکار, اشغال, وظائف, تسبیحات, اور یہ ساری چیزیں اسی غرض کے لیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کو کیفیت حاصل ہو جاتی ہے بعض دفعہ ان کا اکابرین ان کا ذکر چھڑا دیتے ہیں. اب آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کیفیت پیدا کرنی تھی وہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو چکی ہے. چنانچہ یہ 12 تسبیحات جو ہمارے بزرگ ہم کو کراتے ہیں, یہ بہت سارے لوگوں سے 12 تسبیحات بعد میں ختم کرا دیتے ہیں کہ اب تمہیں 12 تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی خود اپنی مرضی سے کرتا رہے تو ٹھیک, ورنہ تو بعد میں یہ تسبیحات بھی ختم کرا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یہ کہاں سے ہے؟ کا جواب ہے کہ یہ علاج ہے انسان کے اندرون کی غفلت کا. اور جب اللہ اللہ کہتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا رچ بس جائے گا قلب پر اور دماغ پر, اس کے بعد دماغ میں ہر وقت اللہ اور دل میں بھی ہر وقت اللہ ہی رہے گا, اور یہ دل کا رخ صحیح ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا یہ قلب سلیم ہے. اور یہ نفس بنتا ہے بعد میں نفس مطمئنہ, ورنہ نفس کبھی ہوتا ہے نفس امارہ, تربیت ہو گئی تو بنتا ہے پھر نفس لوامہ, اور آگے چل کر اگر نفس مطمئنہ بن گیا اور قلب سلیم بن گیا بس پھر بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو انسان کو دنیا ملے تو بھی خوش ہے, نہ ملے تو بھی خوش ہے. وہ جو کہتے ہیں نا حضرت شاہ عبد القادر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کا وہ تو سامان فلاں جگہ سے آ رہا تھا, وہ سمندر میں ڈوب گیا, تو انہیں فوراً کہا الحمدللہ. اس کے بعد بتایا گیا کہ حضرت وہ سامان واپس نکل گیا, انہوں نے کہا الحمدللہ. تو انہیں سامان کے ڈوبنے پر اور سامان کے ملنے پر الحمدللہ نہیں کہا, بلکہ انہیں اپنی حالت قلب کی حالت دیکھی. سامان ضائع ہو گیا, میرے دل کی حالت کیا ہے؟ مجھے دل میں شکوہ پیدا ہوا, افسوس پیدا ہوا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اگر میرے مقدر میں نہیں رکھا ہے مجھے نہیں ملے گا, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تو اپنی قلبی حالت کے صحیح ہونے پر انہیں الحمدللہ پڑھا, نہ کہ اس سامان کے گم ہونے یا ملنے پر کبھی.